من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جولائی 1981 کی 31 تاریخ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ۔ درس قرآن کریم کا آغاز سورہ زخرف کی آیت 33 سے ہو رہا ہے، 43/33۔ ایک معذرت کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ یوں تو میں بہت عرصے سے مستقلاً بیمار چلا آ رہا ہوں، پچھلے دنوں کچھ شکایات میں شدت ہو گئی۔ کچھ اس کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ میں جو معمولاً کچھ چھٹی کیا کرتا تھا ہر سال، اس سال وہ بھی نہیں کی۔ تو احباب نے اگر درس میں کچھ نصاحت محسوس کی ہو تو اس کے لیے مجھے معذور سمجھیں۔ اب کچھ بہتر ہو رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ سابقہ درس میں بات اصولی قرآن کے معاشی نظام کی سامنے آئی۔ بڑا اہم بنیادی مسئلہ ہے۔ آخر میں کچھ وضاحت تھی جو وقت کی کمی کی وجہ سے سامنے نہ لا سکی، تو میں سلسلہ کلام وہیں سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کمیونزم کا اور اسلام کے معاشی نظام کا مسئلہ ہمارے ہاں ایک کشمکش کی سی کیفیت اختیار کر گیا۔ جہاں تک میں نے دیکھا، بہت کم تھے کمیونسٹ جنہیں یہ پتا تھا کہ کمیونزم کیا ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں قرآن کا معاشی نظام تو شاید پہلی دفعہ وہ بھی نظری طور پر لوگوں کے سامنے آیا، ورنہ وہ اسلام کا نظام ہی ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، یعنی مسلمانوں کا نظام جو سرمایہ داری ہے۔ علامہ اقبال کے سامنے جب یہ سوال آیا ہے تو ان کے ینگ ہسبینڈ کے نام جو خط ہے اس کا ایک فقرہ ہے جو بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم پلس گاڈ از آلموسٹ ایکویولنٹ ٹو اسلام۔ سوشلزم میں اگر خدا کو شامل کر دیا جائے تو وہ قریب قریب اسلام ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کو شامل کر دیا جائے، آپ کو یاد ہوگا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بات کہ میں خدا کو مانتا ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے، اس کے کچھ معنی نہیں ہیں، صرف مانتا ہوں، آئی بلیو ان گاڈ۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اتنا بڑا فرق جو اقبال جیسے مفکر نے، اور وہ قرآنی بصیرت کا حامل تھا، کہ اس میں خدا شامل کر دیا جائے تو اسلام کے قریب قریب برابر ہو جاتی ہے۔ کمیونسٹ بھی اس کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اور ان میں تھے بھی ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم تو خدا کو مانتے ہیں، تو اس لیے ہم تو اقبال کے فارمولے پہ پورا اترتے ہیں۔ خدا کو ماننے کے معنی کیا ہے؟ جس مقام پہ مارکس آ کر رکا تھا وہ بڑا نازک مقام تھا۔ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ نوع انسان کے معاشی مشکلات کا حل یہ ہے، وہ جو اس کا ایک مشہور فارمولہ ہے کہ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام لیا جائے، اس کی ضروریات کے مطابق اسے دیا جائے۔ فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہز کیپیسٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ۔ اس پہ اعتراض کیا گیا کہ ایک شخص جو محنت سے کام کرے گا، اس کی محنت کا ماخذ اگر اس کی ضروریات سے زیادہ ہوگا تو وہ تو اسے نہیں ملے گا۔ تو وہ جذبہ محرکہ انسینٹیو کیا ہے کہ وہ جان مار کر محنت کرتا رہے اور اپنے لیے صرف اتنا رکھے جو اس کی ضرورت ہے، اور پھر باقی جتنا بھی ہے وہ دوسروں کے لیے دے دے۔ وہ کیوں ایسا کرے؟ اس اعتبار سے میں دیکھتا ہوں کہ مارکس دیانتدار کا تھا۔
اس نے کہا کہ حل تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ پوچھتے ہیں کہ وہ جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ جب بھی کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے گی وہ اسے عملاً رائج کر سکے گا جو میں آج نظری طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں کمیونزم کو نافذ نہیں کر سکتا، میں نہ خود فریب ہوں نہ کسی کو فریب دینا چاہتا ہوں۔ لمبی کہانی ہے، اس کی اپنی پارٹی کے اندر اس کے اوپر بہت لے دے ہوئی اور بہت سے ممبر اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو، بات یہ ہے وہ جذبہ محرکہ جو ہے وہ خدا پر ایمان پیدا کرتا ہے، اور بات پھر وہی آ گئی کہ خدا کو ماننا جو ہے وہ تو بات نہیں، خدا کا ماننا کیا ہے، لمبی چوڑی بات نہیں۔ پچھلے درس میں جو بات آئی تھی سامنے وہ ہے خدا کو ماننا۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جتنے وسائل رزق ہیں جہاں سے یہ پیداوار ساری ہوتی ہے، یہ زمین، یہ بارش، یہ ہوائیں، یہ سورج، یہ سب کی سب خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ بلا قیمت ملی ہے تمام نوع انسان کے لیے۔ اسے بھی اس نے اپنی نعمت کہا ہے، اور اس کے بعد کہا کہ انسانوں کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اکتساب رزق کی، جسے اس نے کیپیسٹی کہا تھا، فرام ایچ اکارڈنگ ٹو اٹس کیپیسٹی، اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جائے۔ تو کام کرنے والے کے دل میں جو اعتراض پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ صلاحیتیں مجھ میں بہت زیادہ ہے، ان کی بنا پہ میں جو کام کرتا ہوں اس کا ماحصل میری ضرورتوں سے زیادہ ہے۔ دوسری چیز ہے انسان کی صلاحیتیں۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ جس طرح سے یہ خارجی دنیا میں ذرائع رزق اور وسائل رزق جو ہیں خدا کی طرف سے بطور نعمت ملے ہیں، یہ صلاحیتوں کی جو بنیادی چیز ہے انسان کے اندر، یہ بھی خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ ملی ہوئی ہے۔ زمین سے کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح سے اپنی ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کہ جو کچھ تم حاصل کرتے ہو اس میں تمہاری صرف محنت ہوتی ہے، اور اصول یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان اپنی محنت کے ماحصل کا مستحق ہے۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں، اب یہ دیکھیے دو ٹکڑے جہاں سے سمجھ میں بات آئے گی کہ وہ خدا کس طرح شامل ہوتا ہے بالشویزم میں یا کمیونزم کے اندر۔ اصول تو وہی ہے جو اس نے بتایا تھا، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کام کرے اور اسی کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہے نظام کی طرف سے۔ جذبہ محرکہ وہ کیا ہوگا جسے کہا خدا پر ایمان؟ وہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے جو پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ پیش کی تھی، یہ آیت 16/53، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یہ ہے ایمان خدا پر، کہ جتنی چیزیں اس معاشی نظام میں بطور نعمت کے خدا کی طرف سے ملی ہیں، یہ وسائل اور ذرائع رزق اور میری صلاحیتیں، ان میں سے کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، یہ سب خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ میں تو صرف محنت کرتا ہوں، محنت میری ہے اس میں۔ یہ جو ایمان ہے کہ ان میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے، یہ نعمت ہے خدا کی جو ملی ہوئی ہے مجھے، یہ ایمان وہ جذبہ محرکہ پیدا کرتا ہے عزیزان من، کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اس کے بعد صرف اپنی ضرورت کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو مار مار کے اس سے کام لیا جاتا ہے۔ جب یہ جذبہ محرکہ نہ ملا وہاں
تو مارکس نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کمیونزم کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتا. بعد میں لینن وغیرہ نے جو انٹروڈیوس کیا تو انہوں نے کہا کہ کمیونزم کو تو ہم بھی نہیں نافذ کر سکتے, ہم سوشلزم کو نافذ کریں گے. اور سوشلزم میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی ان کی کہ کام کرنے کے لیے کسی کو جذبہ محرکہ نہیں ملتا تھا, وہ ڈنڈے کے زور پہ کام لینا شروع کیا. ڈنڈے کے زور پہ تو کوئی اپنا جی لگا کر محنت نہیں کرتا تھا. یہ جو ناکامی ہوئی ہے روس کو بھی اور اس کے بعد چین کو بھی, وہ اسی لیے ہے کہ جذبہ محرکہ نہیں تھا. جذبہ محرکہ یہ اور وہاں اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو سرے سے خدا ہی کے قائل نہیں تھے, اور جو خدا کے قائل ہیں یہ مغرب کی قوتیں, وہ اتنی ہی قائل ہیں جتنی ہم لوگ قائل ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں, میں مانتا ہوں. یہ فرق کیا پڑا؟ ایک سرمایہ دار ملک جو ہے وہ کہتا ہے امریکہ اور انگلستان ہم خدا کو مانتے ہیں, وہ روس کہتا ہے ہم نہیں مانتے ہیں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق فریب دہی کا ہے. روس کی قوتیں جب اتنی بڑھتی ہوئی نظر آئی تھیں تو ان سرمایہ دار استعماری ممالک کو ضرورت پڑی کہ اس کے خلاف محاذ قائم کریں. ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے ممالک وہ اس کے ساتھ نہ مل جائیں, تو پھر تو اس بڑی قوت کا مقابلہ دنیا کی کوئی مملکت بھی نہیں کر سکتی تھی. اس کے لیے ایک آواز اٹھی, بہت بڑی سازش تھی. وقت ہو تو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں. نعرہ یہ بلند ہوا, روس نے یہ چیز کہی تھی, ورکرز آف دی ورلڈ یونائٹ ٹوگیدر, اور دنیا کے محنت کشو آؤ اکٹھے ہو جاؤ. انہوں نے ایک نعرہ دیا اور وہ یہ تھا کہ بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر, آؤ خدا کے ماننے والوں اکٹھے ہو جائیں ہم. یعنی جان بچانی تھی اپنی. رشیا کے ریچھ تھے اور اس کے لیے دعوت دی جا رہی تھی یہ مسلمانوں کے ممالک کو کہ آؤ ہم بھی بلیورز ان گاڈ ہیں, تم بھی بلیورز ان گاڈ ہو. کیا بات, آؤ اکٹھے ہو کے اس دہریت کا مقابلہ کریں. یہ تو خدا کے منکر ہیں. آپ کو دیکھا کہ یہ مذہب سے کیسا کام لیا جاتا ہے. یہ تھا جو, اور مسلمانوں کو دعوت یہ دی گئی کہ وہ خدا کو نہیں مانتا, ہم خدا کو مانتے ہیں, تم بھی خدا کو مانتے ہیں. یہ لہذا محاذ یوں ہونا چاہیے, خدا کے منکرین کے خلاف خدا کے ماننے والوں کا محاذ. میں نے کہا یہ جو محض ماننے کی بات ہے نا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ابھی وہ ہے خدا نے جو اقدار اور اصول زندگی کے دیے ہیں ان پر یقین رکھنا اور اس کے مطابق پھر زندگی اس نہج کے اندر ڈھالنا, یہ ہے خدا پر ایمان. اور زیر نظر جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے اس میں یہ کہ جو چیزیں بطور نعمت خدا کی طرف سے ملی ہیں وہ میری ملکیت نہیں ہیں, ان پہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے. ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ میں تو اس میں اپنی جو محنت کرتا ہوں اسی کا مستحق ہوں. باقی جتنا سامان ہے, جتنے وسائل ہیں, جتنی صلاحیتیں ہیں, یہ میری نہیں ہے, یہ خدا کی عطا کردہ ہے. اور وہ جس طرح سے چاہے کہ اس کے ماحصل کو استعمال کرو, مجھے اس طرح سے کرنا ہوگا. میں تو ان کا مالک ہی نہیں ہوں. جو مالک ہے جو وہ حکم دے گا اس کے مطابق میں کروں گا. اور حکم اس نے اسی صورت میں سورہ نحل کی بات میں کر رہا تھا, 16/53, اور یہ ہے 16/71. بڑی اہم آیت. لیکن وہ جو قرآن نے کہا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اسی قرآن سے صحیح راستہ ملتا ہے. اور اسی قرآن کو جب اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو گمراہی بھی اسی سے لیتے ہیں لوگ. پہلی گمراہی تو یہ لینا کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا, جسے چاہے غریب بنا دے, جسے چاہے امیر بنا دے, اعتراض ہی نہیں کر سکتے.
یہ آیت جو بڑی عظیم آیت تھی، اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کلیدی آیتیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ 2 آیتیں ہیں، یہی کہ یہ نعمت ہے خدا کی، میری ملکیت اس میں نہیں کچھ۔ اب اگلی بات آئی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ حقیقت ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے کہ اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں فرق ہے، اور یہی جو درس کی آیت ہمارے سامنے ہے اس میں بتایا کہ یہ فرق کیوں ہے فرق، اور یہ رہنا چاہیے، رہے گا، تاکہ لے یتخذ بعضهم بعضا سخریا، معاشرے میں مختلف نوعیتوں کے کام ہوتے ہیں، اس میں مختلف صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اختلاف صلاحیت اس مقصد کے لیے ہے۔ اب اختلاف صلاحیت سے اکتساب رزق جو ہے، رزق کا کمانا اور پھر اس رزق کا، اس محنت کا محصول وہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک انجینئر گھنٹے بھر میں محض فکری طور پر جو چیز پیدا کرتا ہے، مزدور سارے دن میں وہ پیدا نہیں کرتا۔ یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ داری کی بنیاد بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ جو زیادہ پیدا کرنے والا ہے اس سے وہ چھین لیا جائے، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہا یہ صحیح ہے، اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں اختلاف ہے، اسی سے کاروبار حیات چلتا ہے۔ کہا کہ آگے بھول یا فریب جہاں پیدا ہوتا ہے، فَمَلَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہا اس کے بعد یہ کہ جن کو یہ صلاحیتیں زیادہ حاصل ہیں وہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کے زیر سرکردگی کام کرتے ہیں، ان کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ان سے کم ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں کے اشتراک سے جو ماحصل ہوتا ہے اس میں سے یہ جو بڑی صلاحیتیں والے ہیں وہ اس نسبت سے زیادہ خود لے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اور انہیں کم از کم اس میں سے دیتے ہیں کیونکہ ان کی صلاحیتیں کم ہیں۔ کہا یہی وہ بھول ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو جو نعمت خداوندی تھی وہ اس کو ذاتی ملکیت سمجھیا۔ 4 لفظوں میں بات کہہ گیا ہے قرآن، افا بے نعمت اللہ یجحدون، تو یہ خدا کی جو نعمتیں تھیں ان کے من جانب اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور اسی چیز کے اوپر اصرار کر کے وہ یوں تقسیم کرتے ہیں۔ عزیزان مان اندازہ لگا لیجئے، اتنا اہم مسئلہ جس نے دنیا بھر کے اکنامسٹ کو چکر میں ڈال رکھا ہے، آج دور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں، نہ کمیونسٹ کو ملتا ہے سرا، نہ کیپیٹلسٹ کو ملتا ہے سرا، وہ بھی خود فریبی میں رہتا ہے، یہ بھی فریب دہی میں رہتا ہے۔ اور قرآن کے معاشی نظام کا نقطۂ ماسکہ یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہیں بطور نعمت کے ملی ہوئی ہے، تم ان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یوں کہیے کہ یہ تو کچھ استعمال کے لیے اوزار ہیں، آلات ہیں، ہتھیار ہیں، تم تو صرف ان کو چلاتے ہو، ان کو یوٹیلائز کرتے ہو، ان سے صرف کام لیتے ہو، اور اس کے بعد جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک کیسے مان سکتے ہو؟ یہ جو خدا کو ماننا ہے وہ اس بات کا ماننا ہے کہ یہ میری ملکیت کی چیزیں نہیں تھی جن سے یہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے، یہ اس کی طرف سے تھی، مجھے تو ضرورت کے مطابق چاہیے، وہ مجھے مل گیا، اب یہ جو زائد ہے یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں۔ اب یہ چیز کہ جو اس نے یہ دی ہوئی ہیں چیزیں ان کو استعمال میں نہ لانا یا ان کو بیکار رکھ دینا، یہ کفر ہے نعمتوں سے، اس کو بھی اس نے جرم قرار دیا۔
لہذا خدا کا ماننے والا قرآن کے خدا کو ماننے والا بیکار بھی نہیں بیٹھے گا، سست کام بھی نہیں رہے گا، جان مار کر محنت کرے گا، کیونکہ محنتوں کو نمائے خداوندی یعنی اپنی صلاحیتوں کو پورا پورا بروئے کار نہ لانا کفران نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ ذرائع رزق کو اپنی ملکیت سمجھنا یہ بھی کفران نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ اب ان چیزوں کو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں میری ملکیت نہیں خدا کی ملک ہیں، جس طرح سے وہ ان کے استعمال کا، ان کی تقسیم کا حکم دے گا، مجھے وہ کچھ دے دینا، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان تو یا بندہ مومن تو امین ہوتا ہے، وہ امانت یہ ہوتی ہے اس کے پاس۔ کہا اب اس کے بعد سیدھی سی بات ہے، یسألونک کا ماذا ينفقون قل العفو 2/219 کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا محنتوں کا محصول جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے، اس سے جو کچھ محصول ہوا ہے، اس میں سے ہم کتنا رکھ دیں، کتنا دوسروں کو دے دیں؟ تو کہا تمہاری اپنی ضرورت جن سے پورا ہوتی ہے بس تم اتنا رکھ لو، باقی اس سے فاضل جو ہے وہ ان کو دے دو جن کی ضرورتیں اپنی محنت سے پوری نہیں ہو رہی، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تم نے رکھنا کاہے کے لیے ہے جب ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ شرط ہو گئی عزیز عالمان، یہ اس معاشرے میں نافذ ہو سکے گا نظام جس معاشرے میں پہلی چیز یہ ہو کہ معاشرہ اس کی ضمانت لے، ذمہ داری لے کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی وہ پوری کرے گا۔ یہ جو ذمہ داری ہے، سرمایہ دارانہ نظام تو اس کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ تو انفرادی نظام ہے، ہر فرد اپنی اپنی مصیبت جھیلے، یتیماً ذا مقربہ، اتنے معاشرے کے اندر رہتا ہوا بھی تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو، جس کے سر پہ پڑی ہے وہ بھوگتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کیپٹلزم کے نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کسی کے معاملے میں کر سکتا کہ وہ کتنا کماتا ہے کتنا رکھتا ہے۔ کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکا، یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے سکا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے، وہ بھی ویجز دیتے ہیں، اجرت ہی دیتے ہیں، اس اجرت میں مزدور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے یا نہیں، یہ نہ سوشلزم، کمیونزم تو ہے ہی نہیں دنیا میں اس وقت، نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپٹلزم کے ہاں ہے، یہ قرآن کے ہاں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پہلے یہ ذمہ داری لے معاشرہ، پھر یہ نظام آگے چلے گا۔ یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پچھلے درس میں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، پوچھنا تو ان سے یہ تھا، اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے، وہ تو سارے اہل کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ، ان کا یہ ریزیوم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تم بھی ایمان لائے ہوئے ہو، اکٹھے ہو جائیں، وہ تو ان کو دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور انہی کو نہیں دعوت دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ خدا پر۔ وہ تو انہیں بھی ایمان لانے کو کہتا ہے، تو جو انہوں نے نعرہ بلند کیا، نہ وہی خدا پہ ایمان لائے تھے، نہ جن سے کہہ جا رہا تھا وہی خدا پہ ایمان رکھتے تھے۔ ہم کب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ایک فریب ہے اس لفظ کے اندر کہ ہم مانتے ہیں خدا کو، وہ نہیں مانتے خدا کو۔ اگلی بات قرآن نے کہا، یہ اتنا جو اہمیت ہم دے رہے ہیں اس معاشی نظام کو، اس کیپیٹلسٹک سسٹم کو جو مٹانے کے لیے اتنا ہم زور دے رہے ہیں، مقصد اس سے کیا ہے؟ اگلی آیت آ گئی، اب 33ویں، جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ کہا کہ ہمارا مقصد مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ تمام نوع انسان ایک عالمگیر برادری بن جائے،
نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے، کلاسز اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ طبقاتی تقسیم اگر اس طرح سے رہے دولت کی بنیاد کے اوپر تو ایک برادری، ایک نوع انسان مساواتی عالمگیر برادری بن نہیں سکتی۔ نوع انسانی تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ملک میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں بن سکتی۔ سوچو تو صحیح کہ یہاں یہ امراء کا طبقہ جو ہے وہ اور وہاں کا جو غریب کا طبقہ ہے، وہ جو محلوں کے اوپر رہنے والا ہے اور وہ جو ان کے کوارٹروں میں رہنے والا ہے، کیا ان میں انسانی مساوات ہے؟ اصل یہ ہے کہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگر یہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، وہ پرانی ذاتیں اور گوتیں اور وہ کچھ قسم کی برادریاں بہت فخر سے کہتے ہیں آج کل ہم لوگ کہ دیکھیے صاحب وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، ساری ختم نہیں ہو رہی ہیں، بھیس بدلا ہے انہوں نے، نئی برادریاں وجود میں آ رہی ہیں، نئی یونینز بن رہی ہیں، نئے حلقے بن رہے ہیں، نئے طبقات بن رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ نو انسان کو ایک امت واحدہ نہیں بننے دینا۔ یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں تو ضروری ہیں، لیکن ان کی اس اختلاف کی بنا پر طبقات نہیں بن سکتے۔ ایک گھر کی مثال لیجئے، گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے، درمیان میں مستورات، خاندان مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے گھر کے اندر، ایک برادری یہ ہوتی ہے۔ قرآن نوع انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ گھر کی زندگی میں جو کمانے والا فرد ہے، سارا دن محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ تو میں نے کمائی کی ہے، میری محنت کا حاصل ہے، یہ تم کون ہوتے ہو اس کے کچھ چاچے لگتے ہو تسی، ان کو کیوں دے دوں؟ بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکما ہوتا ہے، دو دن کا بچہ، سب سے پہلے اس کا دودھ لایا جاتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، ضروریات کے مطابق تقسیم۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیت میں یہ نہ ہوتا کہ نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو، اگر یہ ہماری مشیت میں نہ ہوتا تو یہ جو سرمایہ داری کے نظام کے عامل ہیں، کیفیت ان کی ہم یہ کر دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی، سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، ان کے صوفے اور ان کے دروازے جو ہے وہ سونے کے ہوتے، نہایت چمک دمک ان کے اندر ہوتی۔ ایسا کھلی چھٹی ہم ان کو دے دیتے کہ وہ کرتے جائیں یہ سارا کچھ۔ کہا یہ اس لیے ہم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ان کو کھلی چھٹی نہ ملے، اور ہم یہ نظام دیتے ہیں جس میں یہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ ان کی اس روش سے انسانیت ایک عالمگیر برادری نہیں بن سکتی۔ اور ہماری مشیت یہ ہے کہ آخر الامر ایسا ہو کہ نوع انسانی ایک برادری بن جائے۔ دنیا کے مفکر عزیزان من اس تلاش میں ہے، ان کی تلاش اور ان کی پکار کے لیے تو میں بہت کچھ پیش کر سکتا ہوں، میری کتابوں میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، نظام ربوبیت میں بہت کچھ ہے۔ یہ میرے سامنے آج ایک ہی ہے، یہ ایکسپیکٹ۔ سویڈن کی مملکت ویلفیئر سٹیٹ میں دنیا میں سب سے آگے ہے، فلاحی مملکت جسے کہتے ہیں، جہاں دعویٰ یہ ہے کہ کوئی فرد بھوکا نہیں رہتا، وہاں وہ ویلفیئر سٹیٹ اس قسم کی ہے۔ تو نظر آ گیا کہ ان کے ہاں تو منتہا اسی قسم کی سٹیٹ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات ہے کہ خودکشی کی وارداتیں جتنی سویڈن میں ہوتی ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، بھوک کی وجہ سے نہیں، خدا نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہاں کا ایک بہت بڑا اکنامسٹ گنر میرڈل، جس کی دنیا بھر میں جس کی اکنامسٹ کے اوپر کتابیں شورا آفاق رکھتی ہیں، کہتا ہے کہ یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں، کتاب کا نام ہے بیونڈ ویلفیئر سٹیٹ،
اس سے کام نہیں چلتا یہ جو بنا لی ہے فلاحی مملکت. اس سے آگے جا کے ایک چیز، ایک ایسی دنیا، اب میں یہ اس کا اقتباس پڑھ رہا ہوں، ایک ایسی دنیا جس میں سیاسی حدود اور قومی امتیاز اور طبقات نہ ہوں، ایسی دنیا جس میں تمام انسان جہاں جی چاہے آزادانہ رہیں، آزادانہ چلے پھریں اور اپنی مسرت کا سامان آزادانہ حاصل کر سکیں. سیاسی نقطہ نگاہ سے اس کا نتیجہ ایک عالمگیر واحد حکومت کا قیام ہوگا. انسانیت کے نقطہ نگاہ سے مساوات عظمی. جب تک دنیا کی یہ کیفیت ہو کہ آدھی دنیا امیر اور باقی آدھی غریب ہو، عالمگیر برادری قائم نہیں ہو سکتی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں عالمگیر برادری کے لیے. یہ میں نے عرض کیا عزیزان من کہ خود ہمارے سامنے ہی قرآن نہیں تو ہم ان کے سامنے قرآن کیا پیش کرتے، ورنہ اگر ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا، یہ 4 آیتیں پیش کر دی جاتی عزیزان من، مسئلہ حل ہو جاتا انسانیت کا. 1400 سال پیشتر اس نے کہا تھا کہ اس نظام سے، سرمایہ داری کے نظام سے جو طبقات پیدا ہوتے ہیں، عالمگیر برادری نہیں قائم ہو سکتی. خواہ ویلفیئر اسٹیٹ ہی کیوں نہ تم قائم کرو. دنیا کی بہترین ویلفیئر اسٹیٹ کا شورا آفاق اقتصادی مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک امیر اور غریب کا طبقاتی امتیاز باقی ہیں، عالمگیر برادری قائم نہیں ہو سکتی. یہی تو قرآن کہہ رہا تھا. کہا کہ ایمان اس پہ رکھو کہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. قرآن کریم نے ان تمام چیزوں کو، دنیا کی ضرورتیں جتنی بھی ہیں عزیز کے لیے، سامان جتنا بھی ہے دنیا کے اندر، ہر جگہ اسے متاع کہہ کر پکارا ہے. یہ بڑی عظیم حقیقت ہے. اس کے معنی ہے استعمال کی چیزیں، جمع کر کے رکھنے کی چیز نہیں. کنزیومرز گڈز جسے آپ کہتے ہیں، پراپرٹی نہیں. ہر جگہ قرآن نے اس کو متاع کہا ہے. یوٹیلیٹی ویلیو ہے اس کی، استعمال کی چیز ہے. استعمال سے زیادہ جمع رکھنے کی، خزینہ کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ متاع الحیات الدنیا ہے. اتنا سمجھو صرف. کتنا زیادہ استعمال کر لے گا. یہ بکس بھر کے جو سگریٹوں کا رکھ لے گا، پی جائے گا ایک دن میں یہ سارا. صابن کی ٹکیوں سے جو ایک صندوق بھر لے گا، کھا جائے گا سارا دن. استعمال کی چیز قرآن نے ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا. روٹیاں کتنی کھا جائے گا، کتنی کیا. یہ جو بڑے بڑے امیر ہیں وہ تو جسے پھلکے کا پردہ کہتے ہیں، میں نے وہ کھاتے ہوئے ان کو دیکھا. کروڑوں پتی ان کے ساتھ تعلقات تھے. آخری عمر میں نے دیکھا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہر وقت دماغ پہ سوال ہوتا تھا ان کے ہاں کہ بھائی وہ وہاں سے جو امپورٹ کیا تھا آ گیا ہے نا، دیکھو اکاؤنٹ بک میں درج ہو گیا ہے. مونگ کی دال کا اس کو شوربہ کہہ لیجیے، پانی جڑا ہوں، اس میں روٹی کی چپاتی کا جو پردہ ہوتا ہے نا پیچھے، وہ بھگو کے کھا رہے تھے. اور وہ ان کو بتا رہے تھے اکاؤنٹنٹ اپنے کو کہ وہ جو آ رہا تھا امپورٹ، وہ 50 لاکھ کا مال وہ آ چکا ہوا ہے، جمع مال ہوا عدد تھا. زندگی کا نصب العین رہ گیا کہ جمع کرو اور گنتے چلے جاؤ کتنا ہوا. اور جہاں تک متاع الحیات کا تعلق ہے، مونگ کی دال کا شوربہ اور پھلکے کا پردہ، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی دوائیاں. اس کے لیے بھی متاع الحیات تو اتنی تھی اور ہوس اتنی تھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کیوں یہ کچھ کر رہا تھا؟ یہ اگر کوئی مثلاً آدم جی تھا تو اس نے دیکھا کہ داؤد والا جو ہے اچھا اس نے اور لگا لیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ہوس جو ہے یہ چین سے نہیں ان کو بیٹھنے دیتی. اگر صرف متاع الحیات الدنیا تک پہنچتے، اس کی تو حد ہوتی ہے. کتنی روٹیاں کھا جائے گا، کتنا صابن استعمال کر جائے گا، اس کی تو حد ہے. ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تکاثر کی کوئی حد نہیں ہوتی. متاع الحیات الدنیا عزیزان من، ایک لفظ میں قرآن سارا مسئلہ حل کر جاتا. او کاش عزیزان من پتہ نہیں کب تک یہ باتیں آپ سے کر سکوں. قرآن کو اس طرح سے سمجھا کیجیے.
کیوں ہر جگہ وہ یہ کہتا ہے متاع ہے یہ صرف؟ کیوں کہتا ہے کہ اس کی ویلیو ساری یوٹیلیٹی کی، استعمال کی چیزیں ہیں، یہ جمع کرنے کی نہیں؟ متاع الحیات الدنیا، نظام وہ کہ کوئی متاع الحیات الدنیا سے محروم نہ ہو اور متاع سے زیادہ کسی کے پاس رکھا ہوا نہ ہو، بس سیدھی سی بات ہے، متاع الحیات الدنیا۔ عزیزان مان، یہ ترجمے، یہ تفسیریں کیا قرآن کو بیان کریں گی کہ وہ کیا لفظ کیا جاتا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، اس سے زائد جو ہے والآخرۃ عند ربک للمتقین، اس کے قوانین کا خیال رکھنے والے، اس کے مطابق چلنے والے، اس سے زیادہ اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سارا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کا، اس کے ہاں سے یہ ملے گا۔ خدا کا ماننا سمجھ لیا، کہا یہ سب چیزیں سمجھا بھی دو، آ بھی جائیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ کہا بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ سرمایہ دار اکیلا ہی کچھ کم نہیں ہوتا، پھر مصاحب آ جاتے ہیں اس کے گرد و پیش کہ ہاں صاحب وہ سودا کر لینا بہت اچھا ہے، اس میں یہ چیز جو ہے اس ترکیب سے ہو سکتی ہے۔ سرمایہ دار دولت والا ہو، سرمایہ دار حکومت والا ہو۔ قرآن نے تو یہ کہا ہے میں یاشو عن ذکر، کیا بات لفظ ہے یہ یاشو کی، آخری معنی تو اعراض برتنا بھی ہوتا ہے، اصل میں اس کے معنی ہوتے ہیں یہ جو چیزیں وہ بتایا نا کہ چاندی کے، سونے کے، یہ سارا کچھ نگاہ میں جو خیرگی پیدا ہوتی ہے نا، چکا چوند ہو جاتی ہیں چمک سے، اس کو کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یاشو، اس کا بنیادی مادہ ہے کسی کی مصنوعی چمک دمک سے آنکھوں میں خیرگی پیدا ہو جائے۔ جن کی نگاہوں میں یہ خیرگی پیدا ہو جاتی ہے تو قانون خداوندی صاف صاف ان کو نظر نہیں پھر آتا۔ جس کی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہا پھر اس پر مسلط ہو جاتے ہیں یہ آگے مصاحب۔ یہ اگلی آیت کے اندر اسی کو شیطان کہا ہے، کئی آیتیں اور ہیں، یہ نہیں اسی میں تو ہے شیطان ہے، بیچ میں سے نقطہ آ گیا، یہ جو ہے نا کہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے انسان کو آگے۔ یہ انسان کا اپنا نفس خود بڑا مکار واقعہ ہوا ہے، یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہو جاتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، میں جرائم کرتا ہوں، شیطان کرا دیتا ہے، ذمہ داری نہیں لیتا اپنے آپ پہ، شیطان کرا دیتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ جب شیطان سے پوچھا تھا خدا نے تم سے کیوں تم نے یہ کیوں کیا، تو اس نے کہا میں نے کیوں کیا، تو میں نے کہاں کیا، تم نے کرا دیا، تو قادر مطلق ہے، تیرے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، میں کون بندہ بشر کر سکتا ہوں۔ اس نے اس پہ ڈال دیا، ہم شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، ذمہ دار یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے، غور سنیے عزیزان من، یوں قرآن کو سمجھیے گا، میں یاشو عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان، شیطان اس پہ مسلط ہوتا ہے جو پہلے خود خدا کے قانون سے آنکھوں کو چنیا لیتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے یہ چیز کہی میں یاشو الرحمن، ادھر سے اعراض برتتا ہے تو آ جاتا ہے اس کے اوپر، فہوا لہو کریم، لفظ ہے قرآن کا، مصاحب کی شکل میں آ جاتا ہے۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا یہ جو لفظ ہے نقیض، اس طرح سے کسی کے اوپر مسلط ہونا جیسے انڈے کا خول انڈے کے اوپر مسلط ہوتا ہے، باہر کی آواز تک اندر نہیں جانے دیتا، ہوا تک نہیں جانے دیتا، اندر کی آواز باہر نہیں آنے دیتا، یوں مسلط ہوتے ہیں۔ عجیب چیز ہے قرآن کی صاحب، کبھی آپ نے دیکھا ہو مصاحب کیا کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا کہہ گیا ہے۔ وہ نہ باہر کی آواز سننے دیتے ہیں، نہ باہر کی کوئی حالات دیکھنے دیتے ہیں، نہ اس کی اپنی آنکھیں ہوتی ہیں، نہ کان ہوتا ہے، نہ دماغ اپنا ہوتا ہے، مسلط اس طرح سے ہوئے ہوتے ہیں سر۔ دوسری جگہ ہے، کرتے کیا ہیں، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ 16/63، وہ اس کی ہر بات کو جو کچھ وہ کرتا ہے بڑا مزین و حسین بنا کے اس کی نگاہوں میں سامنے اس کے پیش کیا۔ سبحان اللہ صاحب، کیا بات ہے آپ کا، خوب سوجی آپ نے، کیا کیا آپ۔ وہ حقیقت کو حقیقت کی طرح اس کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے، وہ فیکٹس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پہلے اپنی آنکھیں جو دھیائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چاندی اور سونے کی جو چمک ہوتی ہے جھوٹے نگوں کی،
وہ مینا کاری جسے اقبال نے کہا ہے یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی مینا کاری ہے، اور اس کے اوپر یہ مسلط ہوتے ہیں فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اس کی ہر بات کو مزین کر کے دکھا دیتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ انہیں صحیح راستے کی طرف آنے سے روکتے رہتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے رہتے ہیں کہ ادھر آئی نہ سمجھے، اور اسے مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک سچے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے کہ وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں، صحیح راستے پہ آنے نہیں دیتے اور اس کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح راہ راست پہ ہے۔ یہ کون کرتے ہیں؟ یہ مذہبی پیشوائیت ہے۔ نیکیوں کے کام ان کو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جس میں یہ چیز تو نہ آئے کہ یہ جو انبار دولت ہے، یہ شخصی حکومتیں ہیں، یہ ساری قانون خداوندی کے خلاف ہے، یہ نہیں، یہ نیکیوں کے کام پھر ان سے کرانے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے، بہت بڑی خدمت آپ اسلام کی کر رہے ہیں صاحب، اس کو الجھائے رکھتے ہیں اس کے اندر، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، کیا بات ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سچ مچ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہوں۔ آہا، قرآن ہے عزیزان من، کہتا ہے وہ اس فریب میں تو رکھتے ہیں اس کو اور وہ فریب کھا بھی جاتا ہے ان کا۔ حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہتا ہے جب پھر وہ تباہی آتی ہے تو اس وقت وہ سر پیٹتا ہے تمہارا ستیہ ناش، بیڑا غرق، تم بھی ڈوبے مجھے بھی ڈبا دیا، ایک کاش میرا ان کا کبھی واسطہ ہی نہ پڑتا۔ جی لیکن وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہا کہ آج یہ کچھ کہنا اور یہ اس قسم کی توبہ کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اِذ ظَّلَمْتُمْ، اپنے وقت میں تم نے اتنے ظلم کیے، آج یہ کچھ کہتے ہو، پھر ان کے سر دھرتے ہو کہ انہوں نے یہ کچھ کیا، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ خود ہی یہ کچھ کرتا تھا۔ کہا سوال ہی نہیں ہے، فی العذاب مشترکون، دونوں کے دونوں تم عذاب کے اندر، تباہی کے اندر ہو، اور وہ ہوتا ہی ہے ایسا، وہ تو مشترک ہوتے ہیں اس میں۔ ہاں یہ رسول، ان کی یہ حالت ہو گئی، خود قانون کی طرف سے اعراض برتا، مصاحب مسلط ہو گئے، فریب نفس میں مبتلا ہو رہے ہیں، آواز سے ہی سن نہیں سکتے، انڈے کا خول ان کے اوپر چڑھا ہوا، تو کہا اوا انت تسمع الصم، وہ ان بہروں کو تو سنا رہا ہے، او تہد العمی، اندھوں کو تو صحیح راستہ دکھا رہا ہے۔ انہوں نے تو خود اپنے کانوں میں اس قسم کے ڈانٹ لگا دیے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ تو عزیزان من، میں آپ تو ایک طرف رہے، رسول کی آواز بھی وہ سن سکتا تھا جو اپنے کانوں کو کھلا رکھے، اس کی روشنی سے بھی مستنیر وہ ہو سکتا تھا جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے۔ اتنا بڑا سورج کیا کر لے گا اگر تم آنکھیں بند کر لو گے؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، آنکھوں کا کھلا رکھنا ضروری ہے۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین، کہا یہ تو جو ان کو ہر بار یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ بھی تباہی آئے گی، اس سے بھی تباہی آئے گی، اس سے باز آ جاؤ، یہ جو نصیحت کرنے والا ہے، کہا یہ پھر اب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کسی طرح جلدی سے مربر آ جائے تو جان چھوٹے ہماری، صبح شام صبح شام اس نے تو یہ کچھ کہا۔ ان سے پوچھو فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، کہا یہ جو کچھ تباہیاں ان پہ آنی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ تو ان کو کہتا رہتا ہے یہاں بیٹھا ہے تو تیری وجہ سے آئیں گی، یہ تو ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے آنی ہے، تو ہو یا نہ ہو، ان سے کہو کہ میرے مرنے سے تم نجات نہیں پا جاؤ گے۔ مرنے کی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں چلتا تو یوں ان کو روک دیا جاتا ہے، جو یہ کہنے والا ہو کہ یہ سب کچھ غلط کرتے تو کہہ ہی نہ سکتے۔ یہ بھی تو زندہ مار دینے والی بات ہے۔
کہا یہ پھر اس کا حال یہ سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اپنے متعلق سوچیں کہ ہم غلط کار ہیں، غلط راستے پہ جا رہے ہیں، نہ، یہ کیوں کہہ رہا ہے ایسی بات؟ بڑی چیز ہے یہ کہ نہ یہ کہے گا، نہ کوئی ہم متون ہوں گے، نہ دنیا ہمیں برا کہے گی، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جائے یہاں سے کسی طرح سے ابم، کہا کہ اس کے جانے اور رہنے سے بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے اپنے جرائم ہیں جن کی وجہ سے یہ تباہی آنی ہے۔ او نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تمہاری زندگی میں یہ کچھ ہو جائے، تمہارے مرنے کے بعد یہ کچھ ہو جائے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمارا قانون مکافات عمل ہے جو ان کے اوپر قادر ہے، وہ نہیں مرتا، وہ کہیں جاتا بھی نہیں ہے، وہ تو عمل کے اندر ہی وہ تباہی مضمر ہوتی ہے۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت تباہی، کیا بات ہے! وہ تباہیاں اس کے اندر مضمر ہوتی ہیں، کہنے والے کی وجہ سے نہیں آتی، اس کے چلے جانے سے یہ مٹ نہیں جاتی، اس کی زبان بند کرنے سے بھی یہ غیر مؤثر نہیں ہو جاتی۔ یہ تو تباہیاں ان کے اندر ہیں۔ بچنا چاہتے ہو تو ان جرائم سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بس پھر ٹھیک ہے۔ ان کے لیے بد دعائیں مانگنا اور یہ طریقہ سوچنا، کہا کہ یہ کچھ تم کرتے رہو، اس سے نہ اپنی جان کو کھپاؤ کہ یہ کیوں اس کے باوجود تباہ ہو رہے ہیں۔ کہا تمہارا کام یہ تھا کہ ان کے بتا دیتے کہ یہ سنکھیا ہے، اس کے کھانے سے تمہیں موت ہو جائے گی۔ تمہیں وکیل نہیں مقرر کیا گیا، محافظ نہیں مقرر کیا گیا، جابر نہیں مقرر کیا گیا کہ ان کا ہاتھ پکڑ لو۔ ہم انسان کے اختیار و ارادے کو سلب نہیں کرنا چاہتے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی ہو یا ہلاکت ہو، اللہ بینہ آئے گی، دلائل و برہان کی روح سے آئے گی، وہ ان کو سمجھاتے جاؤ تمہارا کام اتنا ہے۔ یہ سمجھنے سوچنے کے باوجود اگر وہ سنکھیا پھانک لیتا ہے تو یقیناً ہے ہلاکت اور موت تو یقینی ہے۔ بس تیرا کام اتنا ہے رسول، اس سے زیادہ اپنی جان کو نہ گھلاؤ۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تم خود اس وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور جب وحی کے ساتھ متمسک رہو گے تو تم خدا کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کے اوپر چلتے جاؤ گے۔ تمہاری ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ حضور سے کہا گیا ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کو راستے پہ چلاؤ بھی، ذمہ داری یہ ہے کہ بتا دو کہ راستہ صحیح کون سا ہے۔ اس لیے تم وحی کے ساتھ متمسک رہو، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ کہا ان لوگوں کی بات تمہیں بتائیں، بڑا عمدہ یہ چیز ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ جو کہا ہے کہ وحی کے ساتھ متمسک رہو، یہ وحی کیا ہے؟ اس کے ساتھ تمسک جو ہے، اس کے ساتھ وابستگی جو ہے، یہ کیا کرے گی؟ ایک لفظ ہے، ذکر کا لفظ۔ اب ترجمہ میں یہ ذکر آئے اور ذکر ہمارے سامنے ہو جو ہوتا ہے۔ اب یا تو لوگوں کو محلوں میں داڑ پیڑ ساؤنڈ نہیں دیندی، یا یہ ذکر نہیں رات میں ساؤنڈ دیندی، ذکر ہو رہا۔ سینکڑوں دل کے مریض، ہارٹ کے مریض ان ذکر کے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو پوچھو نہیں کہ یہ آپ کا یہ بندہ ہے ناچیز سخت جان کتنا تھا جو بچ گیا، بچ کہاں گیا؟ آج تک وہ ساری چیزیں اس کی جو سانپ کی لکیریں ہیں چلی جا رہی ہیں، جو ابھی میں نے کہا ہے نا کہ مستقل بیمار رہتا ہوں، یہی ذکر تھے جن کے مارے ہوئے۔ ذکر کا ترجمہ یہ ہو گیا، ذکر یہ کیا اور کر لیا۔ قرآن کہا ہے کہ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے ذکر کا موجب ہے۔ سوچو تو صحیح کیا بات ہوئی۔ ذکر کے معنی ہیں شرف اور عزت اور تکریم اور ربت اور بلندی اور سربلندی۔
کہا یہ جو کچھ تو ان کے پیش کر رہا ہے، تمہیں کہا ہے کہ اس کے ساتھ تمسک رکھو، تمہارے لیے بھی قوم اور اس تمہاری قوم کے لیے بھی شرف اور عزت کی باعث ہے یہ جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ بڑی عمدہ انداز میں بات کی ہے 23/71 23/71 کیا بات ہے سر، بات پہلے شروع کیا ہم یقولون بہ جنت، کہا یہ تم باتیں کرتے ہو تو ان کے بعد دلیل تو ہوتی نہیں ہے، تو یہ جواب میں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے پاگل ہو۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، الحق جو ہے خدا کی طرف سے اگر لوگوں کی خواہشات آرزوئیں کا اتباع کرنے لگ جائے تو یہ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے۔ وہ تو دوسری جگہ کہا ہے کہ یہ تو اتباع احوا ہے، اگر وہ کہیں دو خدا ہوتے تو تم دیکھتے کیسے تہس نہس ہوتی، ایک کہتا سورج کو چاڑو باہر آ جا، دوسرا کہتا نہیں اور نہیں ٹھہر جا، اور اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آقا ایک ہی ہونا چاہیے تب آرام سے گزر سکتی ہے۔ ارباب متفرقون جو ہیں، کہا قرآن نے کہا ہے اس ملازم سے پوچھو جو ایسی جگہ نوکر ہو جہاں 10 آقا ہوں اس کے، ارباب متفرق عزیزان مان، ام اللہ الواحد القہار، ایک خدا کی حکمرانی یا ان اتنے خداؤں کی حکمرانی؟ کہا ارض و سما میں فساد برپا ہو جائے اگر حق لوگوں کی آرزوؤں کی، لوگوں کی خواہشات کا اتباع کرنے لگ جائے تو ہر ایک کی اپنی اپنی الگ خواہش ہوتی۔ آگے ہے یہ جو حق الحق یا وہی ہم نے دیا ہے، بل آتیناہم بذکرہم، یہ بے ذکر ہم دیکھیے آپ، ذکر اللہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جن کو یہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر، یہ تو بے ذکر ہم ہے، ان کا ذکر کہا ہے کہ سوچو ان کو، یہ تمہیں کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ، ذرا دیکھو کہ پاگل کون ہے۔ ہم انہیں وہ بات بتا رہے ہیں جس سے یہ شرف اور بلندیوں کی انتہائی معراج پہ پہنچ سکتے ہیں، فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ کس چیز سے منہ موڑ رہے ہیں؟ اپنے شرف اور بلندیوں سے۔ او کم وقت، جو چیز ان کو اتنا بڑا شرف اور رفعت اور بلندی اور سرفرازی دینے کا موجب ہے، یہ اس سے اعراض برت رہے ہیں، پوچھو پاگل کون ہے؟ یہ اس سے اعراض برت رہے ہیں۔ ذکر کے معنی دیکھے عزیزان ایمان، اور ذکر ہم کا مطلب ان کا ذکر، یہ جو ہم دے رہے ہیں ان کے لیے وجہ شرف ہے۔ وَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ ذکر ہم بتا رہا ہے کہ یہ وہ تو ذکر نہیں جس کو آپ خدا کا ذکر کہتے ہیں، یہ تو ذکر ہم ہے، یہ اپنے شرف اور اپنی عزت و بلندی سے منہ موڑ رہے ہیں، اعراض برت رہے ہیں۔ دوسری جگہ بات بیچ میں سے آ گئی صاحب کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور یہ اس کے مقابلے میں کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے صاحب، 7/175 پہلے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا۔ بات تو یوں کہی جا رہی ہے رسول اللہ سے، وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ تیے نہیں تو گال سن، نوئے نہیں تو کان کر، کہا ہے کہ ان کو بات سناؤ اس کی، اور ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے کہ جنہیں ہم نے اپنے یہ احکام دیے، اپنے قوانین دیے جو ان کے لیے وجہ شرف اور عزت ہونے تھے، انہیں ہم نے دیے، فن سلخ منہا، یہ سلخ عجیب لفظ، یہ ان کو پیچھے چھوڑ کے یوں نکل گئے جیسے سانپ اپنی کینچلی کو چھوڑ کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر اس کا کوئی نشان تک باقی نہیں رہتا۔ ہماری حالت بیان ہو رہی ہے عزیزان مان، ہم نے تو یہ کچھ ان کو دیا تھا اور یہ انہیں چھوڑ کے یوں نکل گئے ہیں کہ اس کا کوئی نشان تک ان کے اوپر باقی نہیں ہے۔ عزیزان من، بالکل صحیح بات ہے۔
یہ جو قوم ہم مسلمانوں کی یا وہ اسلام جسے ہم مروج لیے پھر رہے ہیں، قرآن کا ایک نقش تک اس میں نہیں، نشان تک اس میں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یوں نکل گیا اس کے اندر سے. کیا مثال ہے قرآن کی، کیا تشبیہ ہے قرآن کی. یوں نکل گئے تو پھر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ نکلے اس نے پیچھے کر لیا، لگ گیا ان کے پیچھے. چلو کون تا کرتا اس کھوتے نو لے جانا پہ. کیا عجیب انداز ہے قرآن کے. جب تک یہ اس کی انجلی میں تھا تو وہ یہی کہیں جرت نہیں کرتا تھا پیچھے آنے کی. استعیذ ہے قرآن نے کہا، یہ خدا کی پناہ میں ہوتا ہے مومن. جو ہی اس نے اس میں سے نکلا اور کینچلی کو چھوڑا اور وہ جو گھات میں بیٹھا تھا وہ اس کے پیچھے لگ گیا، پیچھے لگ گیا، چلا رہا ہے اب اس کو. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، ٹھیک ہے، صحیح راستہ چھوڑا، غلط راستے پہ لگ گیا. کہا سنیے کس حسرت سے قرآن یہ بات کہتا ہے خدا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہماری مشیت میں یہ تھا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اس کو انسانیت کی بلندیوں پر پہنچا دیں. ہماری مشیت میں یہ تھا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور ان کو دیکھیے کہ یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. ہم انہیں آسمان کی بلندیوں پر پہنچانا چاہتے تھے. ان کی کیفیت یہ کہ اس آیات خداوندی، قوانین خداوندی کو پیچھے چھوڑ کے جو نکل کے آگے گئے ہیں، زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کر رہ گئے. اخلدہ، مستقل طور پہ چپک کے رہ گئے. یہ کیا ہے زمین کی پستیوں کے ساتھ چپکنا؟ وہ قرآن تھا، اس کا اتباع تھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے ہی جذبات، اپنے ہی خواہشات کے اتباع شروع کر دیا. اور جب انسان اپنی خواہشات کا اتباع کرے، قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى يُرْكِبُ الْمَقَابِرَ، اس ہوس کے پیچھے جب یہ چلتا ہے تو یوٹیلیٹی کی تو چیز ہے نہیں استعمال کی کہ پیٹ بھر جاتا ہے. پیٹ نہیں بھرتا، علوماً ہے، یہ چلا جاتا ہے پھر تا کہ یہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. یہ کیفیت جو ہوتی ہے کہ پیٹ نہیں بھرتا ہوس کی وجہ سے. ہمارے ہاں اسے جول قلب کہتے ہیں. یہ یونانی طب میں یہ مرض ہے، جول قلب، کتے کی بھوک. یہ ہوس کی چیز ہوتی ہے. سارا دن وہ پھرتا رہتا ہے وہ کتا. کبھی دیکھا ہے کہ کسی جگہ بھی اس کے سامنے ٹکڑا پھینکا اور اس نے کہا کہ نہیں صاحب میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شکریہ جناب کا، میں نہیں کرتا. کچھ سامنے آئے لپکتا. ہمارے ہاں اس کو ہلکایا ہوا کہنے نے. یہ ہوتی ہے کیفیت جول قلب کی کہ ضرورت کے لیے نہیں، ایک ہوس کے لیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، انسانیت کے درجے سے نیچے اتر کر کتے کے درجے پہ آ جاتا ہے. زیادہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ رسول تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے شرف اور اجتباع کی بلندیوں تک پہنچانے کا ذریعہ تھا، لیکن یہ زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک کے رہ گئے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان سے کہو کہ یہ نہیں کہ جس طرح سے تمہارا جی چاہے کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ بات بتا دی گئی تھی کہ نہیں. اور یہ تو قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ جب تک ہم پہلے وارننگ نہ دے دیں، یہ بتا نہ دیں کہ یہ سینکھیا ہے، مصری نہیں ہے، چینی نہیں ہے، اس وقت تک ہم ہلاک نہیں کرتے. تمام انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ بھیجا ہی ان کو اس لیے جاتا تھا. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے تھے، انداز یہ ہے کہ تو ذرا ان سے پوچھ. یہ انداز کہنے کا ایک ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے.
پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی. تو پوچھنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ جا کے کھڑا ہو کے باتیں کر اس سے. مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی شہادت دیں گی اگر تم تحقیق کرو گے تو، غور کرو گے تو. جتنے انبیاء پہلے بھیجے گئے تھے ان کی تعلیم جو تھی اس پہ غور کرو، جو ہم نے دی تھی تعلیم، وہ نہیں جو ان کے نام لیوا ان کی طرف منسوب کر کے پیش کر رہے ہیں. دنیا کے تمام مذاہب عزیزان من، قرآن کہتا ہے کہ ان کے رسول خدا کی طرف سے صحیح دین لائے تھے. اب ان کے بعد ان کے نام لیوا، ان کی امت، وہ جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اپنے مذہب کو منسوب کرتے ہیں ان کی طرف، وہ اس کتاب کی پیروی نہیں کرتے جو اس کے نبی نے دی تھی. وہ پیروی تو اپنے ارباب احبار و رہبان کی، اپنے اسلاف کی، ان کی کرتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں ان کو ان رسولوں کی طرف، اپنے بانیان مذہب کی طرف، کہ یہ ان کا کہا ہوا ہے، یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے. بین ہی ہم یہی کر رہے ہیں عزیزان من. ان سے بھی زیادہ مجرم ہیں. ان کے پاس تو وہ اصل کتاب ہے نہیں جو ان کے رسول نے دی تھی. اس لیے وہ اس حد تک تو ان کی معذرت قابل قبول ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب تھی نہیں، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ کہا تھا انہوں نے، رام چندر جی نے، مہاتما بدھ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ہم اس کو مان رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی چیز تھی نہیں جس میں ہم پرکھ کے دیکھتے. ہمارے لیے تو دوہرا عذاب ہے عزیزان من. وہ کتاب عظیم موجود ہے لیکن وہ کاہے کے لیے رکھی ہوئی ہے؟ ایک ایک لفظ سے 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، الفاظ دہرانے کے لیے رٹے ہوئے، بغیر مطلب کے، بغیر مانے جانے ہوئے الفاظ دہراتے جاؤ. عزیزان من، قرآن کریم نے پہلی ہی شروع میں ذالک الکتاب کہا تھا. اس کو کتاب، دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کی زبان آپ نہ جانتے ہوں اور کتاب پڑھتے چلے جاتے ہیں؟ کوئی کتاب آپ بتا دیجیے. زبان نہ جاننا تو ایک طرف، فرض کرو زبان جانتے بھی ہوں اور وہ کتاب کی زبان ذرا مشکل ہو تو آپ ایک آدھ صفحہ پڑھ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں صاحب میری سمجھ میں نہیں آتی. آپ کتاب پڑھتے ہیں تاکہ سمجھ لیں اس کو. خدا نے بار بار کہا ہے کہ ہم نے اس کو لسان عربی مبین میں واضح طور پر اس کو بیان کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھ لیا جاتا عزیزان من تو نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی. سازش یہ کی گئی کہ سمجھنے کی بات یہ ہے نہیں، بغیر سمجھنے کے، بغیر مفہوم جاننے کے ان کے الفاظ کا دہرا دینا جو ہے اس سے نیکیاں مل جاتی. ایسا چکر دیا کہ کتاب کا سمجھنا جو تھا، سمجھنا کتاب کا بے معنی ہو گیا. بغیر سمجھے ہوئے اس کے الفاظ کا دہرا دینا عین مقصود یہ رہ گیا. اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی کسی طبیب، حکیم کی، فلاسفر کی نسخوں کی کتاب، ہر مرض کا نسخہ جہاں لکھا ہو اس کے اندر، آپ اس کو سمجھے نہیں اس زبان کو اور وہ نسخے زبانی یاد کر لیں اور صبح اٹھ کے ان کو نسخوں کو رٹتے رہیں، شام تک بولتے رہیں. کچھ پتہ نہ ہو آپ کو کہ سونف کسے کہتے ہیں، ترنجبین کیا ہوتی ہے، اور پڑھتے چلے جائیں. کیا مرض کی شفا مل جائے گی اس طرح سے؟ اس کتاب کا مصرف مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے کہا ہے ابھی کہ ہے کوئی دنیا میں اور کتاب جس کے ساتھ یہ کچھ آپ کرتے ہوں؟ عزیزان من، اس کتاب عظیم نے کیا لیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ کرتے جو کسی کتاب کے ساتھ نہیں کرتے؟ یہ سب اس لیے کہ یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کہیں ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر. کہیں یہ آج ہی کی سازش نہیں ہے، شروع سے چلی آ رہی ہے. یہ لگا دو اس لائن کے اوپر کہ دہراتے جاؤ اس کو ساتھ، بغیر سمجھے. نہ وہ آگے جو امام کھڑا ہوتا ہے حافظ، اس کو پتا ہوتا ہے میں کیا لفظ دہرا رہا ہوں، نہ یہ سننے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کیا معنی رکھتے ہیں. دونوں ہی مطمئن ہوتے ہیں کہ ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے. اس کتاب کے ساتھ کیا کی تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے پاس وہ کتاب نہیں ہے؟
فرق یہ ہے کہ ہم دوہرے مجرم ہیں. ہے بھی کتاب، اور کتاب کو اتنا، اس کو پڑھنا تو کہیں گے نہیں پڑھنا، تو پھر بھی وہ ناظرہ پڑھا جاتا ہے جو دہراتے ہیں. ناظرہ پڑھنا بھی تو یہی ہوتا ہے، الفاظ ہی ہوتے ہیں جن کو دہراتے ہیں ہم. یہ کتاب ہدایت تھی، یہ وہ نقشے اس میں دیے ہوئے تھے کہ فلاں دوراہے پہ پہنچو تو دائیں کی طرف مڑ جاؤ تو اس طرف جاؤ گے، بائیں کی طرف کا راستہ اس طرف چلا جائے گا. نہیں سمجھتے اس کو؟ ہر مرض کی شفا تھی اس میں، دورائے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک پورا ریلا حفاظ جسے کہتے ہیں، صرف حفظ کیا ہوا کچھ معنی نہیں جانتے. اسی میں وہ پھر قاری آ جاتے ہیں، حفظ بھی کیا ہے، پڑھتے بھی ہیں، پھر قرأت کے ساتھ گا گا کے پڑھا جاتا ہے. قانون کی کتاب گا کے پڑھنے کی. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چوری کرنے والا اور تو چوری کرنے والی ہو، جرم کے عوض میں اس کے ساتھ یہ سزا اس کو دو. اب اس کو آپ گاتے چلے جائیے قانون کو. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. پوچھو کہیں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس قادر مطلق کی حکمرانی کے سوا کسی اور کی حکمرانی قبول کرو؟ کسی سے ہم نے کہا تھا ایسا؟ سب سے نہ پوچھو. یہ جو سب سے پہلے تمہارے مخاطب یہودی ہیں ان سے پوچھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ان سے پوچھو سب سے پہلے. کیا یہ اپنے ہاں یہ پاتے نہیں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے؟ کس کی طرف بھیجا تھا؟ فرعون کی طرف. کیا جرم تھا اس کا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. قوم میں جتنے صلاحیتوں والے ایسے لوگ تھے جو سرکردہ ہو سکتے تھے ان کو کلپ کر کے چھوڑ دیتا تھا، ابھرنے نہیں دیتا تھا. وہ اس قسم کے افراد کے جن میں زنانہ صفتیں ہوتی تھی ان کو مقرر بنایا کرتا تھا. اور آگے قرآن نے لکھا ہے کہ ان میں وہ پارٹیاں بنایا کرتا تھا. کبھی ایک پارٹی کو اوپر چڑھا دیتا تھا، کبھی دوسری کو اوپر چڑھا دیتا. یہ جرائم ہیں اس کے. کرتا کس طرح سے تھا وہ ابھی آتی ہے بات. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رسول ہوں، یہیں سے لفظ آ جاتا ہے رب العالمین کی طرف سے. اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی. رزق کے سارے سرچشمے اور وسائل اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے مستبد حکمران، اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ، ہم تمہارے ان داتا ہیں، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. دیکھیے یہاں لفظی قرآن نے کہا کہ جا کے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو تمام عالم کو رزق دینے والا ہے. نفی یہاں اس کی اس دعوے کی ہے. فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون. وہ آیا یہ کہنے کے لیے انہوں نے تمسخر اڑایا، کہنے لگا ملاحظہ فرماؤ کیا بات کر رہا. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. کہتا ہمارا انداز کیونکہ مہلت کا وقفہ دینے کا ہے. یہ غلط روش، غلط نظام جو ہے، ان کی جو خرابیاں ہیں، پہلی بار ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس قوم کو بالکل تباہ کر دے. جھٹکے دیتی ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کہ اس میں بھی وہ سمجھ لائیں کہ یہ بات بھی غلط تھی جو ہم نے کی. اس سے نہیں بات سمجھتے تو اگلا جھٹکا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اس طرح سے ہم یہ کرتے ہیں تاکہ آخری جھٹکا وہ ہوتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ آ جاتا ہے، پھر تباہی ہو جاتی ہے. یہ ہے ہمارا انداز، اور یہ بھی انداز رحمت ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح سے جھٹکا نہیں دیتے. کہتا ہم یہ کرتے تھے. فقالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون. جب کوئی جھٹکا آتا تو کہتے کہ تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ ہمیں وہ اس سے نجات دے دے، تو اس کے بعد تم دیکھ لینا اللہ کی قسم ہم کتنے شریف آدمی بن جاتے ہیں، بالکل توبہ کر لیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون. وہ جب وہ مصیبت ٹل جاتی پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتی. اس لیے کہ وہ دل سے نہیں مانی ہوئی بات تھی، غلط کار ہے. وہ تو ایک مصیبت آئی ہوئی تھی، اس کو ٹالنے کے لیے ٹھیک ہے
دعائیں بھی مانگتے ہیں، نبی سے بھی کہہ دیا کہ ہمارے لیے تم یہ کچھ کر دو، دل سے نہیں مانا ہوا ہوتا۔ آؤ سنیے اب اس نے کیا کیا۔ نظر آتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل اگرچہ ان کی معصوم تھی لیکن بحال حال یہ اپنا کچھ ویٹ اور وزن رکھتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہا ہے اس قوم کے اندر فرعون کے سامنے یہ بھی اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ اس نے جھٹ سے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا ہے، حالانکہ اس کے درباری اس سے کہتے بھی رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہ یہ نہ کرو، میں جانتا ہوں۔ کیا کیا اس نے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے عزیزان ہمارے۔ اس نے قوم میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہر حکومت یہ کرتی ہے۔ پہلے تو وہ اس نے اپنا وہ جلال تھا وہ دکھایا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ یہ رزق کے سرچشمے، یہ زمینیں اتنی وسیع، یہ اتنی نہریں اور یہ دریا کس کی ملکیت ہیں؟ ہماری ملکیت ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو تم؟ بڑی چیز یاد رکھو، رزق بند کر دیں گے، ذرا سی بھی تم نے سرتابی کی، ذرا سے بھی اس کی طرف جھکے تم، یہ سب ہمارے قبضے میں ہے۔ کہا یہ آ گیا ہے میرے مقابل میں، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ کہا ایک طرف میں ہوں کہ جس کے قبضے میں یہ تمام وسائل رزق ہیں، ایک طرف یہ شخص ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو یہ کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، گھسڑی پہنے ہوئے ہیں، عصا ہاتھ میں ہے، پاس کچھ بھی نہیں، نہ مکان ہے نہ زمین ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، بہت پست درجے کا انسان ہے۔ دوسری جگہ تو اس نے یہ بھی ساتھ کہا، درباریوں نے کہا کہ اس کی بات ذرا توجہ سے سنو، کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 23/47۔ یہ ہماری محکوم قوم کا فرد ہے، اور محکوم قوم کی بات سن لے ایک حاکم قوم، ذلت کا موجب ہے، نہیں سنتا تو اس کی بات ہم کیسے سنیں؟ کہا اگر یہ دعویٰ ہے اس کا میرے مقابل میں آ کر کے یہ مملکت لینی ہے اور یہ حکومت سے اس بنی اسرائیل کو لے جانا ہے، اگر ایسا ہی خدا کی طرف سے یہ ہوتا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، خدا کی طرف سے آتا تو یہ ایران کی سلطنت میں یہ ایک چیز تھی جو نورتن ان کے ہاں کے، جن کو آپ سمجھیے نا اکبر کے جیسے ہوتے ہیں، جو مقرب ہوتے تھے بادشاہوں کے، سونے کے کنگن ان کو پہنا دیتے تھے، انعام میں دیتے تھے۔ یہ انگریز تو بنیا تھا، وہ انعام بھی دیتا تھا تو کوئی سونے کا کنگن نہیں دیتا تھا، خان صاحب بنا دیتا تھا، چٹتا پھر، بڑا کاریگر تھا صاحب، بہت زور مارا تو میڈل دے دیا ہے۔ وہ تھے سونے کے کنگن ان کا۔ تو یہ جو اساورہ جن کو کہتے ہیں نا، پھر وہ آگے بات آئے گی جنہوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف، یہ اساورہ تھے وہاں کے نورتن انٹلیکچوئل بڑے بڑے لوگ۔ کہا اگر یہ واقعی اس قسم کا خدا کی طرف سے آتا اور یہ اس کی طرف سے صاحب اقتدار ہوتا، اس کے پاس وہ کنگن ہونا چاہیے تھا جو سلطنت کی طرف سے ملتا ہے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے میں آیا ہوں نبی ہوں تو اس کی جلو میں فرشتے ہونے چاہیے تھے، وہ ہمیں تو نہیں نظر آتا۔ تو دونوں ہی چیزیں ہیں جن سے اس نے یہ کہا کہ حیات حاکمہ جس چیز سے متاثر ہوتی ہے، یا تو برابر کا اسی قسم کا ایک صاحب ثروت صاحب قوت کنگن کی نشانی لیے ہوئے آئے، اور اگر وہ مذہب کے نام پہ آتا ہے تو معجزہ دکھائے، ملائکہ اس کے جلاؤ میں ہوں۔ دلیل و برہان سے بات سمجھ میں نہیں آتی، اقتدار کی سرمستیاں اس طرف آنے نہیں دیتی۔ وہ یہ چیزیں مانگتا ہے کہ یہ دکھاؤ۔ میں نے کہا تھا کہ اس نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، بڑے زور شور سے کیا۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہوا کہ اس نے تمام شہروں کے اندر اس قسم کے ہرکارے بھیج دیے، جاؤ ایک طرف یہ کہو کہ اس کے خلاف کرو گے تو روٹی بند کر دے گا، تم جانتے ہو اس کی ملکیت۔ دوسری طرف کہا کہ یہ جو آ کے تمہارے ہاں آیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، ذرا سنو تو صحیح۔ کہا
ہر جگہ ہرکارے بھیج دیے. اس زمانے میں یہ ابلاغ کے ذرائع جو تھے وہ تو ایسے تھے نہیں، وہ ہرکارے ہی ہوتے تھے. خوب ہمارے اپنے بچپن کے زمانے میں بھی یہ لاؤڈ سپیکر یا نہیں، یہ ریڈیو یا یہ ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہم نے اپنے بچپن کے اندر دیکھا ہے وہ ڈونڈی پٹنے والا میونسپل کمیٹی کی طرف سے یا تحصیل کی طرف سے ہوتا تھا، کوئی بات حکومت کی کہنی ہوتی تھی تو وہ ڈونڈی پہ آ کے تو شہر میں کہتا پھرتا تھا. اتنا ہی ذریعہ ہوتا تھا اس زمانے میں پروپیگنڈے کا. عجیب چیز سی اس زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب ہنسی آتی ہے. وہ تھا ایک بڈھا سا وہاں انہوں نے رکھا ہوا، وہ ایسے کرتا تھا. تو پرانے زمانے کا وہ جو ڈونڈی کا فکرہ تھا رٹا ہوا تھا. وہ کہا کہتا تھا کہ حکم کمپنی بہادر دا، یعنی وہ کمپنی بہادر جڑی تھی وہ 50 برے ہوئے تر کے ہی ہوئی تھی. یہ انگریزوں کی پہلی جو حکومت یہاں تھی وہ کمپنی تھی نا ان کی ایک، اس نے حکومت یہاں قائم کی تھی. اندازہ لگائیے ہماری ذلت اور پستی کی انتہا کہ یہ چند دکاندار آگے ہم سے چھین کے لے گئے اتنی بڑی سلطنت. حکم کمپنی بہادر دا، اور کمپنی باغ تو آپ کو اب بھی یاد ہوگا کہیں، یہ کمپنی وہ ہوتی تھی. تو بہرحال وہ ڈونڈی اس طرح سے پٹتا تھا، بہت کم پروپیگنڈا ہوتا تھا. اور صاحب اب جو یہ آلات ابلاغ آپ کے ہاں آئے ہیں، یہ جس طرح سے یہ آنکھوں کی بیماری آئی ہے نا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں، ایک تو ہوتی ہے انفیکشن ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز لگ جائے. ایک قرآن نے کہا تھا شر مستطیر، اڑ کر لگنے والا شر، یہ اڑ کر لگنے والے شر ہے. آج کا پروپیگنڈا تو اڑ کے لگنے والا ہے، کہیں جا ہی نہیں سکتا آدمی، اس سے بات ہی نہیں سکتا، اس سے کہیں کسی جگہ نہیں. گھر کے اندر کونے کھدرے میں بیٹھ جاؤ وہاں بھی بیٹھا ہوا ٹی وی لگا ہوا. گدے والا چلا جا رہا ہے تو ٹرانسسٹر اس کے پاس ہے، یہ وہ گڈے والا چلا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ اس کے بجتا چلا جا رہا ہے. وہاں چلو کہیں چلے جاؤ آپ کے پیچھے یہ شیطان کی آواز لگی ہوئی ہے. وہ جو اس نے کہا تھا نا کہ اس کی تعاقب میں پھر یہ لگ جاتا ہے، آپ کے تعاقب میں یہ ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں بھی آپ کو پناہ نہیں اس کے ملتی. اور اثر اس کا اتنا ہوتا ہے، نفسیاتی اثر اس پروپیگنڈے کا. ٹی وی کے اوپر جو اشتہار آتے ہیں اور چیزوں ایک طرف رہی، لیٹسٹ آپ کو بتاؤں میں ان کو، ایک شربت زنجبیل. اب ہم جانتے ہیں کہ زنجبیل تو ادرک کو کہتے ہیں، بڑی گرم چیز ہوتی ہے. ہمارے ہاں سردیوں میں دوائی کے طور پہ تھوڑا سا یہ دیا جاتا ہے. گرمی کے موسم میں شربت زنجبیل، ارے اب وہ جو صبح شام اس کے اوپر یہ کچھ ہونا شروع ہوا. ہم نے دیکھا ہماری بیٹی کے گھر میں میز پہ رکھا ہوا شربت زنجبیل. ارے بیٹی یہ کیسے آپ نے منگا دی؟ میں نے کہا بابا جان انہوں نے اتنا کچھ اس کے متعلق کہا. وہ ہم نے کہا کہ دیکھیں تو صحیح. میں نے کہا پھر کہنے لیں گے وہ پہلی دفعہ ہی پیا ہے، یہ تو گلا پکڑ کے بیٹھ گیا ہمارا. میں نے کہا تو بیٹی اب پھر کیا؟ کہنے لگی پراؤنیاں نوں پلا دے گے. یہ پروپیگنڈا یہ کرتا ہے کم وقت. ادرک کا شربت گرمیوں کے موسم میں خرید لیا. بڑی نامراد چیز ہے، نفسیات کے اوپر یہ روز ٹھوکریں مارتا ہے. میں آ رہا ہوں عزیزان من، منٹ ایک ہے اور اسی میں بات ختم ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد قرآن ہے عزیزان من، ایک لفظ ہے فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ قوم کی مت مار دی اور وہ اس کی اطاعت پہ لگ گیا. مت مار دیتی، صحیح لفظ ہے یہ فَاسْتَخَفَّ. مادے کے اعتبار سے خفیف تو کہتے ہیں جسمانی طور پہ جو کمزور ہو جائے، عربوں کے ہاں خفاف کہتے ہیں عقل و فکر کے اعتبار سے جو معدات ہو جائے، مت ماری جائے. اتنا پروپیگنڈا انہیں کیتا قوم دی مت ماری جائے. تو مت ماری جائے قوم دی تو پھر کی ہوندا ہے گا فَأَطَاعُوا، پھر کوئی دقت ہی نہ رہی کہ اس کی اطاعت کرتی چلی جائے. صاحب پروپیگنڈے کے زور کے اوپر اطاعتیں
1400 سال پہلے کا، جس زمانے میں شاید وہ ڈونڈی بھی نہیں ہوتی تھی، جمع کرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے، مدینے میں مملکت اپنی تھی، اس کے لیے بھی جمع کرنا ہوتا تھا، الصلاۃ و جامعۃً کہنے والا ایک ڈونڈی والا جاتا تھا شہر میں۔ اس دور کی بات قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا کیا جائے فرعون جیسا مستبد کہ قوم خود بخود اطاعت کرنے لگ جائے اس کی۔ ہاں، اس نے یہ ٹیکنیک برتی تھی۔ لیکن اگلی بات وہ بڑی عجیب کہتا ہے، کہا یہ ٹھیک ہے اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا، لیکن اس کی اپنی کاریگری سے یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ قوم ہی یہ چاہتی تھی کہ ایسا ہو جائے۔ کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا اگر قوم وہ نہ چاہتی ہو تو۔ جس طرح پیر ماندیاں نو کھاندا ہے نا، اسی طرح سے یہ پروپیگنڈا بھی ان کے اوپر اثر کرتا ہے جو خود ہی اندر سے نہیں چلنا چاہتے قانون خدا بندی کے اوپر، اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ ہو جاتا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین۔ انتہا جب ہو گئی تو اب دیکھو کہ وہ کس طرح سے غرقاب ہوئے، اور اس کے بعد ان کی کہانیاں باقی رہ گئیں آنے والوں کے لیے، تاکہ وہ وجہ عبرت بنے ان کے لیے۔ سورہ الزخرف کی آیت 56 پہ ہم آ گئے عزیزان من، 57 سے آئندہ لیں گے۔ یہ رمضان المبارک کا میں نے عرض کیا تھا کہ آخری جمعہ ہے۔ میری طرف سے آپ احباب کو عید کی مبارک ہو۔